بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم سوفسطائیہ کے 3 گروہ بیان کر چکے تھے اور ساتھ یہ بھی بتا چکے تھے کہ یہ حقائق الاشیاء ثابتۃ ان کی نفی کرتے ہیں اور یہ سالبہ کلیہ کے قائل ہیں، یعنی سالبہ کلیہ کے اس طور پر قائل ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ لا ثبوت لشیء من الحقائق، کہ حقائق میں سے کسی شے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ سالبہ کلیہ کے قائل ہیں، اور یہ اصول ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے کہ جب کوئی خصم، کوئی مد مقابل جو ہے وہ سالبہ کلیہ کا قائل ہو تو اس کے جواب میں ایجاب جزئی کر دیا جاتا ہے۔ جب ایجاب جزئی ہو جاتا ہے تو اس کا رد ہو جاتا ہے۔ سوفسطائیہ کے تینوں گروہ، ان کا جو موقف ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے۔ عنادیہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، اندیہ کیا کہتے ہیں، ان کا اشیاء کی حقیقتوں کے حوالے سے کیا نظریہ ہے۔ اسی طرح لا ادریہ کا بھی نظریہ اور عقیدہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے۔ مولانا سے آج ہم یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا آغاز کریں گے۔ تو یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ حقائق الاشیاء کے ثبوت پر 2 دلیلیں بیان کریں گے، اور 2 دلیلوں میں ایک دلیل جو ہے وہ تحقیقی ہوگی اور دوسری دلیل الزامی ہوگی۔ یہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی ہے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ بیان کر دیں کہ دلیل تحقیقی کیا ہوتی ہے اور دلیل الزامی کیا ہوتی ہے۔ دلیل تحقیقی یہ ہوتی ہے کہ جس میں مستدل دلیل کے مقدمات کے سچے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے دلیل تحقیقی کہتے ہیں۔ اور دلیل الزامی جو ہوتی ہے، دلیل الزامی میں دلیل کے مقدمات خصم کو مسلم ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ خصم کو کہا جاتا ہے، مد مقابل کو کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں تمہارے نزدیک مسلم ہے اور تم مانتے ہو۔ جب تم مانتے ہو تو اس سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی بیان کرتے چلیں کہ دلیل تحقیقی میں اظہار حق مقصود ہوتا ہے، اور دلیل الزامی میں صرف اور صرف الزام خصم ہوتا ہے۔ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ الزام خصم ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقائق الاشیاء ثابتۃ ان کے ثبوت پر 2 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ آئیے عبارت کی طرف چلتے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تشریح ہوتی چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَنَا تَحْقِيقًا أَنَّا نَجْزِمُ بِالضُّرُورَةِ بِثُبُوتِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِالْعَيَانِ وَبَعْضِهَا بِالْبَيَانِ وَإِلْزَامًا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَفْيُ الْأَشْيَاءِ فَقَدْ ثَبَتَ وَإِنْ تَحَقَّقَ فَالنَّفْيُ حَقِيقَةٌ مِنَ الْحَقَائِقِ لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِنَ الْحُكْمِ فَقَدْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِنَ الْحَقَائِقِ فَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْعِنَادِيَّةِ۔ یہاں تک عبارت دیکھیں، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ شارح نے فرمایا والانا، اور ہمارے لیے 2 دلیلیں ہیں، ایک تحقیقی اور تحقیقی جو ہے، اچھا یہاں تحقیقاً فرمایا ہے، یہ اس سے پہلے جو ہے وہ فعل محذوف ہے اور یہ تحقیقاً مفعول مطلق بنے گا، یعنی عبارت یوں ہوگی ان نحقق تحقیقاً، کہ ہم اس دلیل کو تحقیقی طور پر بیان کرتے ہیں۔ دلیل تحقیقی کیا ہے؟ دلیل تحقیقی یہ ہے کہ انا نجزم بالضرورۃ بثبوت بعض الاشیاء، کہ بعض اشیاء کے ثبوت کو ہم ضروری طور پہ ہم یقین کرتے ہیں، بعض اشیاء کے ثبوت کا ہم ضروری طور پر یقین، انا نجزم ہم یقین کرتے ہیں، بالضرورت بدیہی طور پر یا ضروری طور پر، بثبوت بعض الاشیاء بعض اشیاء کے ثبوت کا، بالعیان عیان کے ساتھ، یعنی نگاہوں سے ہم جو ہے ان کا یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں عیان سے مراد ویسے حواس 5 ہے۔ وبعضها بالبیان، اور بعض چیزوں کا ہم یقین کر لیتے ہیں براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ جی، اب بعض چیزوں کا ہم جو ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہے وہ ان کی حقیقت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، نفس الامر میں ان کا پایا جانا ثابت ہے۔ کیسے ہم حواس 5 کے ذریعے ان کا یقین کر لیتے ہیں؟ کچھ چیزوں کو ہم دیکھ کر یقین کرتے ہیں، کچھ کو ایسے سمجھ لے کہ سن کر یقین کر لیتے ہیں، کسی کو چکھ کر یقین کر لیتے ہیں، کسی کو چھو کر یقین کر لیتے ہیں۔ تو بعض اشیاء کی حقیقتوں کا یقین ہمیں عیان کے ساتھ ہوتا ہے، حواس 5 کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اب آگ ہے، ہم کہتے ہیں یہ آگ ہے اور آگ پائی جا رہی ہے اور یہ گرم ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کو شک ہے تو وہ چیک کر لے،
اب جیسے وہ ہاتھ اس کے قریب کرے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا، یعنی اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ آگ فی نفس ہی نفس الامر کے اندر موجود ہے، اور اس کی جو طبیعت ہے وہ یہ ہے کہ وہ گرم ہے، وہ جلانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ جلانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں چکھ کر ہو جاتا ہے، جیسے یہ کڑوی ہے یا یہ میٹھی ہے یا یہ کیسی ہے، تو اس کو زبان پر رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کیسی ہے۔ اسی طرح برف ہے تو برف کی جو تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اگر کسی کو یقین نہیں ہوتا تو وہ ہاتھ لگائے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں فی نفسی نفس الامر کے اندر جو ہے وہ برف پائی جاتی ہے اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہم دلیل تحقیقی بیان کر رہے ہیں کہ انا نجزم بالضرورت بثبوت بعض الاشیاء، کہ بعض اشیاء کا ثبوت بدیہی طور پر ہم بعض اشیاء کے ثبوت کا ہم بدیہی طور پر یقین کرتے ہیں عیان کے ساتھ، وبعضها بالبیان، اور بعض چیزوں کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں بیان کے ساتھ ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، براہین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ براہین قاطعہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب دور سے دھواں اٹھ رہا ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، کیونکہ دھواں جو ہے وہ آگ پر دلالت کر رہا ہے، تو ہمیں آگ کا علم حاصل ہو جاتا ہے، آگ کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری دلیل تحقیقی ہے جس کو ہم نے بیان کیا۔ سمجھ آئی بات؟ کہ بعض چیزوں کا یقین ہمیں اعیان کے ساتھ یعنی حواس خمسہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ واقعی یہ نفس الامر کے اندر پائی جاتی ہیں، نفس الامر میں ان کا پایا جانا ثابت ہے، اور بعض چیزوں کا ثبوت ہمیں دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ اچھا، دلیل الزامی کیا ہے؟ دلیل الزامی یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ سوفسطائیہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتوں کے حوالے سے سالبہ کلیہ کہتے ہیں کہ حقائق میں سے کوئی شے بھی ثابت نہیں ہے، حقائق میں سے کوئی شے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اشیاء کی نفی یہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں، اشیاء کی نفی ثابت ہے یا نہیں؟ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو تو یہ آپ کی نفی ہو جائے گی، یعنی کیا مطلب؟ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو، نفی متحقق نہ ہو، اس میں دو جگہ پر نفی ہو رہی ہے، اور نفی پلس مثبت ہوتا ہے، یعنی ایسا سمجھیں کہ اس اگر جملے سے نفی کو بھی نکال دیا جائے اور نہ کو بھی نکال دیا جائے تو ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں جو ہے وہ متحقق ہیں۔ یعنی ہمارا ان سے سوال یہی ہے، ہم سوال یہ کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ اشیاء کی نفی کرتے ہیں، یہ بتائیں اشیاء کی نفی آپ کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو جی تو ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے کہ نفی متحقق نہیں ہے، نفی جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ جب نفی نہیں پائی جا رہی تو کیا مطلب ہے؟ کہ اشیاء کی حقیقتوں کا اثبات ہو رہا ہے، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ نفی نہ ہو، نفی پلس اثبات ہوتا ہے۔ جی بات سمجھ آئیے آپ کو کہ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو تو ہمارا مدعا ثابت ہے۔ اچھا جی، ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی اشیاء کی نفی متحقق ہے، اشیاء کی نفی متحقق ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اشیاء کی نفی متحقق ہو تو نفی بھی تو حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، نفی بھی تو حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ یہ نفی جو ہے وہ حکم کی ایک قسم ہے، حکم کی ایک قسم ہے، اور حکم جو ہے یہ علم کی قسم ہے، اور علم جو ہے یہ عرض ہے۔ اور اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو شے بھی نفس الامر کے اندر پائی جاتی ہے، نفس الامر کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں وہ اعیان ہوں گے یا اعراض، تو جب یہ عرض ہے تو یہ موجود کی قسم ہے، تو جب یہ موجود کی قسم ہے تو اس کا ثبوت آپ بھی مان رہے ہیں، جب آپ مان رہے ہیں تو یہی ہمارا مدعا ہے، اور آپ کا جو دعویٰ تھا سالبہ کلیہ اس کا ہم نے رد کر دیا ایجاب جزئی سے، یعنی ایک شے بھی ثابت ہو جائے تو آپ کا سالبہ کلیہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے دلیل الزامی۔ اب اسی بات کو دیکھیں، وَإِلْزَامًا أَنَّهُ إِن لَمْ يَتَحَقَّقْ نَفْيُ الْأَشْيَاءِ، دلیل الزامی یہ ہے کہ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو، اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو، اب دو جگہ نفی نہ ہو، یعنی دو جگہ ہو گئی یہ بات، نفی اور نہ ہو، نفی پلس اثبات ہوتا ہے۔ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو فقد ثابت، تو ہمارا مطلوب، ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ جی ہمارا مدعا کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن تَحَقَّقَ، اور اگر اشیاء کی نفی متحقق ہو، ان تحقق،
اگر اشیاء کی نفی متحقق ہو تو فن نفی حقیقت من الحقائق، تو میاں نفی بھی تو حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، لکونہ نوع من الحکم، اس لیے کہ یہ حکم کی ایک قسم ہے، حکم کی ایک قسم ہے، فقد ثابت شیء من الحقائق، تو تحقیق حقائق میں سے ایک شے ثابت ہو گئی ہے، فلم یصح نفیہ علی الاطلاق، لہذا مطلق طور پر حقائق کی نفی کرنا درست نہ ہوا، آپ کا سالبہ کلیہ جو ہے وہ یہاں پر ٹوٹ گیا ہے۔ سالبہ کلیہ کیا ہو گیا جی؟ آپ کا سالبہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں آگے اشارے فرماتے ولا یخفی انہ انما یتم علی العنادیہ، کہتے ہیں یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ محض دلیل جو ہے عنادیہ پر تام ہوگی، یہ عنادیہ پر فٹ آئے گی، جو سوفسطائیہ کے تین فرقے ہیں، تین گروہ ہیں، عندیہ، عنادیہ اور لادریہ، تو یہ عنادیہ پر فٹ آئے گی، کیونکہ عنادیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں خارج کے اندر، کہتے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارا وہم و خیال ہے، ان میں سے کوئی شے کی حقیقت ثابت نہیں ہے، تو یہ ہماری دلیل عنادیہ پر تو فٹ آئے گی۔ لیکن عندیہ اور لادریہ، اور لادریہ تو وہ بیماری ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ان سے اب اگر پوچھا جائے ہاں بھائی کوئی شے ثابت ہے تو کہیں گے ہمیں کیا پتہ، پھر ہمیں نہیں پتہ، اس میں بھی ہمیں شک ہے، پھر اس شک میں بھی ہمیں شک ہے، تو ہلم جر اسی طرح جناب چلتے رہو، تو ان پر یہ تام نہیں ہوگی، ان پر یہ فٹ نہیں آئے گی۔ بہرحال یہاں سے ہم نے اپنے مدعا پر، اپنے دعویٰ پر جو ہے وہ دو دلیلیں قائم کر دی، ایک دلیل تحقیقی اور دوسری الزامی۔ جی آگے قالو سے شارح رحمۃ اللہ تعالی اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو سوفسطا یہ استدلال کرتے ہیں، اب یہ بات یاد رکھیں کوئی گمراہ سے گمراہ فرقہ ہی کیوں نہ ہو، جب کوئی اپنا وہ موقف اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، استدلال ضرور وہ کرتا ہے۔ تو سوفسطائیہ نے کیا استدلال کیا جب انہوں نے اشیاء کی حقیقتوں کا انکار کیا ہے، تو استدلال کیا کرتے ہیں، اس کا خلاصہ پہلے سماعت کر لیں۔ استدلال یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں خارج میں جو کوئی شے بھی اگر موجود ہوگی نا، کوئی شے بھی پائی جائے گی، وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ضروری ہوگی یا وہ نظری ہوگی۔ خارج کے اندر جو چیز بھی پائی جاتی ہے، جو بھی موجود ہے، وہ دو حال سے خالی نہیں، یا ضروری ہوگی یا نظری ہوگی۔ پھر ضروری ہے تو اس کی مختلف قسمیں، وہ حسیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ بدیہیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ تجربیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ اولیات بھی ہو سکتی ہیں، تو اس طرح اس کی اقسام ہیں۔ جی تو وہ کہتے ہیں کہ ان ضروری کی اقسام میں سے جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ حسی ہے، یعنی حسیات ہیں، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حس میں بھی غلطی ہوتی ہے، اسی طرح بدیہیات میں بھی بہت سارا اختلاف واقع ہوتا ہے، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے ذریعے سے، یعنی ضروریات کے ذریعے سے اگر آپ کسی شے کو ثابت کریں گے تو یہ درست نہیں، کیونکہ ضروریات میں تو بہت بڑی غلطیاں واقع ہوئی ہیں، سمجھ آگی بات۔ لہذا ضروریات سے آپ کا کسی شے کے موجود ہونے کو ثابت کرنا یہ درست نہ ہوا۔ اچھا دوسری چیز ہوتی ہے بھائی کسی شے کے موجود ہونے پر جو مطلب استدلال کیا جاتا ہے وہ جو نظری ہوتا ہے، اور نظری جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ نظری یہ ضروریات کی، نظریات جو ہیں وہ ضروریات کی فرع ہیں، تو جب ضروریات کے اندر ہی خرابی پائی جا رہی ہے تو نظریات میں تو بدرجہ اولا پائی جائیں گی، یعنی اصل میں جب خرابی ہے تو فرع کے اندر تو بدرجہ اولا خرابی پائی جائے گی۔ اور پھر نظری کے اندر بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، نظری کے اندر بہت بڑا عقلاء کا جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں کہ نظری سے مراد وہی نظریہ امور معلومات یتعدی ذلک الترتیب الی تحصیل امور معلومات یتعدی ذلک الترتیب الی تحصیل المجہول، امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی امر مجہول تک پہنچا دے، اس کو نظری کہتے ہیں۔ یہ اس کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ آج یہ یہاں سے عبارت کو دیکھتے ہیں، قالوا الضروریات منها حسیات والحس قد یغلط کثیرا کالاحول یرى الواحد اثنین والصفراوی قد یجد الحلو مرا ومنها بدیہیات وقد تقع فيها اختلافات وتعرض بها شبہ یفتقر فی حلها الى انظار دقیقۃ والنظریات فرع الضروریات ففسادها فسادها ولہذا کثر فیها اختلاف العقلاء۔ یہ عبارت ہے۔ اچھا قالو کا فاعل جو ہے وہ سوفسطائیہ ہے۔ سوفسطائیہ نے کہا کہ الضروریات، جو ضروریات ہوتی ہیں، یعنی یہاں سے وہ استدلال کر رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا موجود ہونا، کسی شے کا خارج میں نفس الامر میں پایا جانا، اس کا جو ثبوت ہوگا یا تو ضروریات سے ہوگا. پھر کہتے ہیں ضروریات منہا حسیات، ضروریات کی ایک قسم حسیات ہے. کیا ہے؟ حسیات. اور یہ حسیات ضروریات کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے. اور کہتے ہیں کہ والحس قد یغلط کثیرا، اور حس جو ہے وہ کثیر مرتبہ جو ہے وہ غلطی کر جاتی ہے. حس سے بہت مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غلطی واقع ہوتی ہے. کہتے ہیں کل احول، جیسا کہ بہنگا ہوتا ہے، یر الواحدہ اثنین، وہ ایک کو دو دیکھتا ہے. یعنی وہ بہنگا ہوتا ہے تو اس کو ایک چیز دو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں اس میں حس میں غلطی ہو رہی ہے. حقیقت کے اندر ایک چیز ہے اور اس کو کتنی نظر آ رہی ہیں؟ دو. تو یہ حس میں غلطی ہو رہی ہے. اس طرح وہ صفراوی، جو صفراوی ہوتا ہے کہ جس پر پیلیا غالب آ چکا ہوتا ہے، صفرا غالب آ جاتا ہے. اخلاط جو ہیں بندے کے جسم کے اندر چار ہوتے ہیں جی، ایک جناب سودا، دوسرا صفرا، تیسرا دم، اور چوتھا بلغم. تو صفرا اگر غالب آ جائے تو وہ صفراوی ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت یہ ہو جاتی ہے کہ قد یجد الحلوہ مرن، وہ میٹھے کو بھی کڑوا پاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر حس جو ہے وہ غلطی کر رہی ہے، ایک چیز میٹھی ہے لیکن اس کو جو ہے کڑوی لگ رہی ہے، تو حس کیا کر رہی ہے؟ غلطی. تو کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حس میں اتنی غلطیاں واقع ہوتی ہیں تو حس کے ذریعے سے کسی شے کے موجود ہونے پر دلیل پکڑنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح ومنها بدیہیات، ضروریات کی قسموں میں سے ایک دوسری قسم بدیہیات ہے. وقت تقع فیہا اختلافات، اور اس میں تو بہت زیادہ اختلاف واقع ہوا ہے. کہتے ہیں اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ مشبہہ فرقہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کل موجود فهو فی مکان وجہۃ بالبداہہ، کہ ہر موجود جو ہے وہ کسی مکان اور کسی جہت میں ہوتا ہے بدیہی طور پر. وہ یہ کہتے ہیں. بالبداہت کا قول وہ بھی کرتے ہیں. اس طرح معتزلہ کہتے ہیں الانسان خالق لافعالہ بداہۃ، کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے بدیہی طور پر. جی اب دیکھیں ان میں انہوں نے یہ بات کہی، حالانکہ اشاعرہ جو ہے وہ ان کو باطل قرار دیتے ہیں، معتزلہ کے قول کو بھی باطل قرار دیتے ہیں، مشبہہ کے قول کو بھی باطل قرار دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں بدیہی چیزوں کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہے. یعنی معتزلہ بھی بدیہی والا قول کر رہے تھے، بدیہی کا مطلب بدیہی کے قائل تھے. اسی طرح مشبہہ جو ہے وہ بھی بدیہی ہونے کے قائل تھے، لیکن اشاعرہ نے ان سب پہ پانی پھیر دیا، سب کو باطل قرار دے دیا. تو دیکھیں بدیہی میں بھی اختلاف واقع ہوتا ہے. جی کہتے ہیں وقت تقع فیہا اختلافات، کہ بدیہی چیز میں بڑا اختلاف واقع ہوتا ہے. وتعرض بها شبہ، اور اس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. پھر ایسے وہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یفتقر فی حل الی انظار دقیقۃ، کہ جن کو حل کرنے میں محتاجی ہوتی ہے انظار دقیقہ کی طرف، بہت ہی باریک نظروں کی طرف جو ہے محتاجی پیش آتی ہے. تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو پتہ چلا کہ ضروریات کے ذریعے سے کسی شے کے موجود ہونے کو ثابت کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں غلطیاں بھی واقع ہوتی ہیں اور کثیر اختلاف بھی واقع ہوتا ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ رہ گئے نظریات. تو والنظریات فرع الضروریات، کہ نظریات یہ تو ضروریات کی فرع ہیں. فسادها، لہذا جب ضروریات فاسد ہیں تو نظریات بدرجہ اولا فاسد ہوں گے. فسادها یعنی ضروریات جب فاسد ہیں تو فسادها نظریات بھی فاسد ہوں گے. وَلِهَذَا كَثُرَ فِيهَا اختلاف العقلاء، کہتے ہیں اسی وجہ سے نظریات میں عقلاء کا بڑا اختلاف واقع ہوتا ہے. یعنی کوئی کہتا ہے کہ عالم حادث ہے، پھر اس پہ وہ دلیلیں دیتا ہے، کوئی کہتا ہے عالم قدیم ہے، پھر اس پہ وہ دلیلیں دیتا ہے. تو نظریات میں تو بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. لہٰذا اب سوفسطائیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی شے کے موجود ہونے پر ضروریات سے استدلال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور نظریات سے استدلال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ان دونوں باتوں کا جواب انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم دیں گے. تو آج ہمارا یہ سبق نمبر 12 کلیئر ہو گیا ہے.